سر ابھی بھی سنے تنخواہ دار طبقے کے لیے کچھ خاص نہیں ہونے والا, مزید پس رہا ہوگا سر. کاشف صاحب آپ کے پاس سر کیا اطلاعات ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل اکانومی کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر خود ایف بی آر کے آفیشیل جو ہے وہ رکاوٹ ہوں گے. اگر ساری اکانومی ڈیجیٹل ہو جائے گی, ہر بندہ جو ہے وہ تھرو بینک اپنا ٹرانزیکشن کرے گا, تو ایف بی آر کے لوگ کس کو موٹیویٹ کر کے ٹیکس چوری کر کے دیہڑیاں لگائیں گے؟ میں تو آج کی ڈیٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, چیئرمین ایف بی آر اور انٹیلیجنس اداروں کے آفیشیل سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ سارے شہروں کو چھوڑیں, اسلام آباد کے ایف بی آر کے کمشنر آفس صرف انویسٹیگیٹ کروائی ہے کن لوگوں کو جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے کاروباروں کو پکڑا گیا, ان کو ناجائز نوٹس دیے گئے, اور یہ کہا جا رہا ہے بٹھا کے وہاں پہ 4 کروڑ روپیہ بھر دو, کاروبار ڈی سیل کریں گے, 2 کروڑ روپیہ بھر دو. وہ کہتے ہیں کس بات میں بھریں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے ٹیکس چوری کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی پہلے ہم بھر رہے ہیں, مزید بھر دیں. اور آپ یقین کریں کہ کاروباری لوگ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, صبح 8 بجے جاتے ہیں, رات 8 بجے تک ایک ہی بات ہے, یہ چلان لے جائیں, نہیں تو پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیں, نہیں تو کمٹمنٹ دے دیں, ان رائٹنگ دے دیں کہ ہم اتنے کروڑ بھریں گے, صرف اس لیے کہ اوپر سے آرڈر آیا کہ آپ نے ہدف کو بڑھانا ہے, آپ نے ریکوری کو بڑھانا ہے. خدا کو مانے کسی طرح کہ اس ملک میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو ٹیکس دے رہا ہے, جو پیسے پے کر رہا ہے, جو والنٹری ہر سال ٹیکس انکریز کر رہا ہے, کاروبار چل نہیں رہے, حالت آپ نے جو کی ہوئی ہے, اوپر آپ کہہ رہے ہیں جی آپ جو ہمارے منہ سے نکلا, کمشنر کے منہ سے, جو اس کے جونیئر کے منہ سے, بس وہ بھر دیں اور آپ چلے جائیں. تو کس نے ڈیجیٹل اکانومی کرنے دینی ہے؟ آپ سب سے پہلے دیکھیں حکومت نے ایک بل پاس کیا کہ سرکاری ملازمین اور ان کے رشتہ دار اپنے احساسے بتائیں. سب سے پہلے ایف بی آر کے ملازمین اور ان کے آفیسرز اور ان کے رشتہ داروں کے آپ احساسے باہر لے کے آئیں, پتہ لگے نا کہ ان سرکاری ملازمین نے کتنے پیسے بنائے ہیں, کیسے انہوں نے مال بنا لیا, کیسے انہوں نے کوٹھیاں اور گھر اور جائیدادیں بنا لی, اور اس کے بعد آپ ان کے خلاف بات کریں, آپ ان کے خلاف عدالت میں جائیں. یہ آپ کو ایسے ایسے ٹیکس کے نوٹس بھیجیں گے کہ آپ کہیں گے جی یہ کاروبار آپ رکھ لیں, ہمیں صرف معافی دے دیں تاکہ ہم اس ملک سے چلے جائیں. میں کاشف صاحب سر آپ کی طرف آؤں گی. جنرل ساحر شمشاد صاحب کو ہم نے سنا ایک انٹرویو میں کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ سندھ پاس معاہدہ جو ہے اگر وہ منسوخ ہوتا ہے, اور بھارت ظاہر ہے بار بار دھمکی دے رہا ہے, تو وہی سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کی دھمکی ہے یہ وجودیاتی خطرہ ہے. عالمی حمایت سے محرومی کے بعد سر آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کا سندھ پاس معاہدہ معطل رکھنا اس کے لیے پاسبل رہے گا, اس کے لیے ایسا کرنا ٹھیک بھی رہے گا کسی طور, اور خاص طور پر جتنی ہزیمت کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی بھی اگر وہ اس ہٹ درمی سے باز نہیں آتا ہے تو مزید بھی تو سر نتائج آ سکتے ہیں نا کچھ نہ کچھ؟ دیکھیں مودی ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے, اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو مجھے سبکی ہوئی ہے عوام میں اور پولیٹیکلی جو نقصان ہوا ہے اس کا میں کم بیک کر لوں. اور یہ صرف اس کی حد تک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے پاس ایک کارڈ ہے سندھ طاس معاہدے کی صورت میں, اب میں اس کارڈ کو اس طریقے سے استعمال کروں کہ کچھ دو کی پالیسی پہ چیزیں آ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف بات سندھ طاس معاہدے کی نہیں ہے, بات آرٹیکل 370 کی بھی ہے. بات یہاں تک نہیں رکے گی. یہ جو G7 ممالک ہیں جو سفارتی اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جو ہمیں کہتا تھا کہ یا گولی کھا لو یا روٹی کھا لو, اس کو سفارتی سطح پہ روزانہ گولیاں ڈسپرین کی اور پتہ نہیں کون کون سی گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ اس نے ٹرمپ کو نہ کرنے کی کوشش کی ہے, نہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہو آر یو, آپ کیسے ثالثی کرا سکتے ہیں, آپ کا کیا لینا دینا. تو پھر ٹرمپ نے کہا کہ اگر میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری پراکسیز آپ کے ساتھ بیہیو کیا کرتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سفارتکاری کی کامیابی ہے کہ ٹرمپ کو لا کے انہوں نے بھارت کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. اور اگر مودی کا یہی رویہ جاری رہا تو مجھے بہت جلد نظر آ رہا ہے کہ نومبر کے قریب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں بھارت میں, مودی کی سرکار جو ہے وہ ٹاپل کر جائے گی اور کانگریس جو ہے وہ برسر اقتدار آ جائے گی, اگر یہی رویہ رہا. بہرحال جو بات ساحر شمشاد صاحب نے کی, اگر اس نے پانی روکا تو پھر میں پہلے دن سے کنونس ہوں کہ بھارت کے تو حصے بکھرے ہونے ہی ہونے ہیں, ٹکڑے ہونے ہی ہونے ہیں. اب یہ گیم اینڈ گیم کی طرف جائے گی, اور اس کے لیے پلان جو ہے وہ بڑا مربوط ہے, اور چائنا بالکل پورے طریقے سے ساتھ ہے. یہ چین جو ہے کاشف صاحب یہ ہضم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بارز کے پیچھے سے تحریک چلائیں گے اور ایسی تحریک چلائیں گے کہ لگ پتا جائے گا. کیسے پاسبل ہے سر یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک پہ بات کرنے سے پہلے صرف میں 2-3 جملے دیکھیں. جب بھی حکومت برسر اقتدار ہوا کرتی ہے وہ کارکردگی کا نام ہوتا ہے, تعلقات اور ڈنڈے کا زور ہوتا ہے, اور وہ ضمنی الیکشن جیت جایا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے جنرل الیکشن میں بھی لاہور کی سیٹ پہ بھی اعتراض رکھا تھا, لیکن میرے ساتھ سہولت کاری کی اور سہولت کاری سے حکومت بن گئی. بالکل بالکل. جہاں تک بات ہے بانی کی کہ وہ جیل میں بیٹھ کے جس بانی سے ملاقات نہیں ہو سکتی ان کی منشا پہ
اور ان کے ملنے والوں کی منشا پہ، ملاقات کروانے والے کوئی اور ہے، وہ کیسے تحریک کا اعلان کریں گے، کیسے تحریک کی بات کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں جو جملہ انہوں نے کہا نا کہ جو کمزور دل حضرات ہیں وہ اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو جائے تاکہ ہم اچھے لوگوں کو بھائی تو آپ خود کر دو نا، کمزور دل کا پتہ تو چل گیا ہوگا ان کو. یہ بیسیکلی اس طرف ابتدا ہے جس طرف بانی آہستہ آہستہ ڈیل کو لے کے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو منظر عام سے غائب میں ہوتا ہوا ہم تواتر دیکھیں سے گے. کہہ رہا تھا کہ جس وقت بانی کی پاور کوریڈور سے ڈیل ہوگی اس وقت وہ بہت سارے چہرے میری برادری کے ہوں، سیاسی برادری کے ہوں، وکالت کے ہوں، وہ آہستہ آہستہ سب منظر سے غائب ہونا شروع آپ ہو کہہ رہے جائیں ہیں گے. ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں، یہ مطلب ڈیل ہو کی رہا ہے طرف کچھ نہ کچھ. ڈیل کی طرف جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ڈیل کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے جائیں گے آپ دیکھیں گے لوگوں کو سائیڈ لائن کرتے جائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے نواز شریف صاحب نے جب ڈیل میچور کر لی اور زبیر عمر کو پردہ اسکرین سے ہٹا دیا. سو یہ سیاست دانوں کا ایک معاملہ ہوتا ہے، انہوں نے جب ڈیل کرنی ہے، چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے، ایگزیکیوشن کرنی ہے، کوئی نہ کوئی ڈاکٹرز، کوئی نہ کوئی امریکن بیس جو پاکستانی نژاد لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں پچھلے 1 سال سے، وہ کوئی نہ کوئی ورکنگ شیپ بنائیں گے اور اس کے اوپر دونوں طرف سے بیٹھ کے بات ہوگی. آپ کو یہ لوگ، ہمیں یہ لوگ منظور نہیں ہیں، آپ ان لوگوں سے لا تعلقی کریں گے، وہ کہیں گے جی ہمیں یہ چیزیں جو سی ہیں وہ دینی پڑیں گی. ڈیل اسی طریقے سے آگے چلا کرتی ہے سیاست میں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ تحریک کی بات، وہ چیزوں کی بات جو ہے یہ بعض گشت ہے، لیکن اصل میں 5 جون کو کیس فکس ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. اگر 190 ملین پاؤنڈ میں بی بی اور بانی کی ضمانت ہونی ہے تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی کہانی ہونی ہے.